السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین اور سامعین بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین یاد رکھیے، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے، جس طرح اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی ہیں، اسی طرح سے خدا تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، جیسا کہ سورہ توبہ وغیرہ کی آیات میں بہت کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ کے مال کو جمع کرتے رہیں گے تو انہی مالوں سے ان کی پیشانی کو، ان کی پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، یعنی کہ جلایا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے اور تمام امت کے مسلمانوں کے لیے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آزاد ہو، مسلمان ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو۔ آزاد ہونا ہے، مسلمان بھی ہونا ہے، سمجھدار بھی ہونا ہے، بالغ بھی ہونا ہے، اور سب سے بڑی شرط یہ کہ وہ مال کے مالک ہوں، یعنی نصاب جتنا مال رکھتا ہو۔ نصاب جتنا مال سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، شریعت مطہرہ میں نصاب 7.5 تولہ سونا ہونا ہے یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہونا ہے۔ اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، کچھ ہے، اور چاندی کچھ ہے، تو پھر ایسی صورت میں چاندی کی رقم کا اعتبار کیا جائے گا۔ دونوں کو ملانے کے بعد کیا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے بن جاتے ہیں، ان کی مالیت بن جاتی ہے؟ اگر بن جاتی ہے تو یہ شخص بھی صاحب نصاب ہے، یہ انسان بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے زکوٰۃ کے مسائل بھی آئیں گے۔ ہمارے آج ایک ساتھی کا سوال ہے کہ بادل کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا تو کیا میرا روزہ مانا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے وقت سے پہلے ہی بادل کی وجہ سے افطار کر لیا ہے، وقت ہوا ابھی نہیں تھا، آپ نے وقت سے پہلے افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، روزہ نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ آپ اس کی قضا کریں۔ ایک دوسرے ساتھی کا سوال ہے کہ میری طبیعت 2-3 دن سے بہت زیادہ خراب ہے اور طبیعت بگڑتی ہی جا رہی ہے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ یاد رکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر طبیعت واقعتاً زیادہ خراب ہے اور طبیعت بگڑتی ہی جا رہی ہے اور ڈاکٹر یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ نہ کریں، روزہ نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ روزہ ترک کر دیں اور بعد میں اس کی قضا کریں۔ روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے اگر واقعتاً طبیعت بہت زیادہ بگڑتی اور خراب ہوتی جا رہی ہے تو آپ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ ایک شخص سوال بھیجتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، روزے میں حالت اس کی بگڑتی چلی جاتی ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر دھوپ میں کام کرتا ہو اور روزے میں کام کرنے سے طبیعت پر اتنا اثر پڑتا ہو کہ جان کا خطرہ ہو،
بے ہوش ہو جاتا ہو، یا پھر یہ کہ لمبے وقت تک اس کا ہوش و حواس گم ہو جاتا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جان پر کھیل گیا، یعنی جان کا اگر خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص بھی مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ یہ روزے کو چھوڑ کر کے بعد میں قضا کرے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں آپ کام کا ٹائمنگ تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی بابرکت ہے، بڑی مغفرت والا ہے، بڑی بخشش والا ہے۔ ہم آپ کوشش کریں کہ روزہ ہر حال میں ہمارا آپ کا ہو جائے، لیکن اگر آپ مجبور ہیں، دھوپ میں ہی کام کرنا پڑتا ہے، آپ کی ٹائمنگ چینج نہیں ہو سکتی ہے، اور کام کرنا بھی ضروری ہے کہ گھر کیسے چلے گا، پیٹ کیسے چلے گا، یہ ساری مجبوریاں ہیں، آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیت و خیر کے فیصلے فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔